کس نے کہا کہ ہم صوفیزم کے دائرے میں کھڑے ہیں؟ صوفیزم کو تو بادشاہ امامت کے مقابل پہ لے کر آئے، امامت کے مقابل پہ لے کر آئے، اور اس کے تین اصول ہیں، اس کے تین اصول ہیں۔ پہلا اصول، بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا۔ اب جا کے پورا صوفیزم سطر بہ سطر پڑھ کے دیکھ لیجیے، کسی صوفی نے کسی عہد میں بادشاہ کی مخالفت نہیں کی۔ امامت نہیں کہنا سکھاتی ہے، صوفی نہیں کہنا نہیں سکھاتا۔ اب اس مکالمے پہ بھی 10 مجلسیں چاہیے۔ صوفی نہیں کہنا نہیں سکھاتا، امام نہیں کہنا سکھاتا۔ اگر نہیں کہنا نہیں سیکھو گے تو جذب ہو جاؤ گے، جذب ہو جاؤ گے، تمیز نیک و بد ختم ہو جائے گی، امتیاز خیر و شر مٹ جائے گا، حق و باطل میں مبادہ تخصیص نہیں کر سکو۔ لیکن اگر نہیں کہنا سیکھ لیا تو آپ خیر و شر میں تمیز کر سکیں گے، خیر و شر میں تمیز کر سکیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ معصوم کے قریب نہیں جانا، معصوم کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ بھی کیا لطف ہے کہ لاتا بادشاہ ہے لیکن کھڑے ہوتے ہیں اس دروازے پہ جہاں سے روشنی ہے۔ نہیں، جملہ کہہ رہا ہوں محفوظ ہو جائے۔ لایا بادشاہ لیکن ہر آنے والے نے شجرہ ملایا معصوم سے۔ آنے والے بھی ہوشیار تھے کہ جب بادشاہ نہیں بچے گا تو ہم کہاں بچیں گے، شجرہ وہاں سے ملاؤ جو خود باقی رہے تو ہم بھی باقی رہ جائیں۔ یہ دوسرا اب آپ سمجھ رہے ہیں۔ تیسرا اصول نعرہ ہو حق رقص و سرور میں زندگی کو محو کر دو۔ جب اسے اپنی خبر نہیں تو وہ کسی اور کی خبر کیا رکھے گا؟ جب اسے اپنی خبر نہیں تو وہ کسی اور کی خبر کیا رکھے گا؟ اب سنیے محمد سے محمد تک کا سفر۔ ہر معصوم نے کہا کربلا نہ بھولنا، ہر معصوم نے کہا کربلا نہ بھولنا۔ وہاں شاہی رگوں میں سرور اتار رہی تھی اور یہاں معصوم رگوں میں کربلا اتار رہا تھا۔ آج تو علم نفسیات بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہے کہ اگر نفس میں سرور سرایت کر جائے تو نفس جامد ہو جاتا ہے، اور اگر نفس میں درد سرایت کرے تو نفس متحرک ہو جاتا ہے۔ نفس کے جمود کو موت کہتے ہیں اور نفس کی حرکت کو حیات